بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے. دعا مومن کا ایک بہت اہم خزانہ اور عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم و عمیق ربط دعا سے ہے. پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کا میزبان ہوں گوہر رسول، اور ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب، جو صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار. ناظرین، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مولانا صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا رابطہ ہو جائے گا، شاید رابطہ ابھی تک نہیں ہوا. بہرحال پروگرام میں کالر کو بھی شامل کر لیں، دیکھیں لائن پر کون موجود ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں. فرمائیں. جی میرے پیر میں لنگڑی کا درد ہوتا ہے، پھولے سے لے کے پیر تک درد ہوتا ہے. جی اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہ اگر اپنے مرحومین کو ہم چاہیں کہ وہ خواب میں ہمیں نظر آئیں تو اس کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے تھوڑی دیر میں. آپ کو مہربانی ہوگی. جی جی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دے دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں لالہ پور سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. آواز نہیں آ رہی ہے. بہت آپ جو بھی وضاحت دیتے میں جو بھی پورا پڑھتی ہوں، میرے کو گھر میں تو بہت خیر و برکت ہے. بہت اچھی بات ہے، شکریہ. ہمیں بھی خوشی ہوئی جان کے کہ آپ کو فائدہ ہوا اس سے. بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ پڑھتے رہے تو میں. اچھا ٹھیک ہے، بہت وقت بولنے کے لیے فون کر رہا تھا 2-3 دن سے، آج لگا میرا کام. جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے سر، گھٹنوں میں بہت درد ہے، اس کے لیے ذرا دعا بتائی تو میں پڑھ لیتی ہوں. گھٹنوں میں درد ہے؟ گھٹنوں میں بہت درد ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں ٹی وی پر ہی جواب مل جائے گا. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 18004192-154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم، اور آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. مولانا صاحب علی گڑھ سے مرحوم محترمہ کا فون ہے. مرحومین کو اگر خواب میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا دعا کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درد ہے عرق النساء جس کو بولتے ہیں، جو پورے ٹانگ میں درد ہے ان کے. اگر میت کو دیکھتے ہیں خواب میں تو ان کے لیے ایصال و ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خود پڑھ کر ان کو بخشائیں. حدیث میں آتا ہے کہ میت کے جو وارثین میں سے ہیں، خواہ بیٹا ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اللہ سے دعا مانگیں گے اور قرآن کی تلاوت کر کے درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں گے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اس لیے کہ سب سے اچھی دعا وہی ہوتی ہے کہ خود مانگیں. آج کا رسم و رواج ہو گیا ہے کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں بلا کے لوگوں کو. اس سے بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت کریں اور اپنے مردے کو بخشیں. کان میں درد ہے، تکلیف ہے، یہ دعا پڑھیں. کأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. سورہ لقمان کی آیت ہے. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
وبشرہ بعذاب علیم۔ ایک دعا اور پڑھیں، وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ پہلی آیت کأن لم یسمعھا 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، شروع میں ہے، اور وبالحق انزلنا وبالحق نزل 15ویں پارے میں بنی اسرائیل میں۔ جی مولانا صاحب، ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے گھر سے جن کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے والدین ہوں چاہے جو بھی ہوں، ان کو اگر خواب میں دیکھنا، ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو وہ خواب میں دیکھیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے خواب میں دیکھنے کی، جو تصور کرتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے، لیکن تصور نہیں کریں گے تو خواب میں کبھی کبھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص دعا نہیں ہے کہ وہ خواب میں آوے، ان کو ہم دیکھیں خواب میں۔ ٹھیک ہے، اور گھٹنوں کے درد کے لیے، اور کمر سے نیچے پوری ٹانگ میں درد اور گھٹنوں میں درد کے لیے کیا دعا ہے؟ وہ مشہور دعا ہے، وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، 15 پارے میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ انشاءاللہ یہ آیت آپ کو مل جائے گی 15ویں پارے میں، وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جہاں دم ہو ہاتھ پر دم کر کے پھیریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں قرآن کے بارے میں جاننا تھا۔ جی ہماری مان کی جو قرآن ہے وہ ہم کو صحیح اردو نہیں آتا ہے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، شاید آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے، مجھے آواز گونج رہی ہے آپ کی میرے کان میں۔ نہیں، ٹی وی کا پورا کام کر دیے ہیں۔ ہاں بتائیے۔ میں مانے کی قرآن تھی ہماری، وہ صحیح میں اردو پڑھنے کے لیے نہیں آتا، مانے پڑھنا ضروری ہے۔ سمجھ نہیں پائے، اب تک نہیں سمجھ پایا آپ کا مسئلہ، تھوڑا سا وضاحت کریں آپ۔ ناظرین جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی برائے مہربانی بند کر دیجئے، ورنہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آئے گی، شاید ان سے رابطہ ختم ہوگا، آپ چاہیں تو دوبارہ فون کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں مولانا صاحب۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ ہاں ہمارے 3 سوال ہیں جی اور 3 دن سے ہم فون لگاتے ہیں تو فون نہیں لگتا ہے۔ فرمائیے، مسئلہ بتائیے، اب لگ گیا فون، مسئلہ بتائیے۔ 4 سال ہوں گے، مکان لیتے ہیں، پیسہ دے دیا، پھر بھی وہ پیسہ واپس دے دیتا ہے، پر وہ مکان نہیں دیتے۔ 4 سال سے آپ کو مکان نہیں مل رہا ہے؟ ہاں ہم زیادہ پریشان ہیں اور پیسہ بھی نہیں دیتے، پیسہ واپس بھی نہیں کرتے؟ ہاں اور دشمنی اور کر لی ہم سے، زیادہ پریشان ہیں۔ ایسی ٹھیک ہے، دعا بتاؤ جو ہمارا مکان ہم لے لیں۔ جی ضرور بتائیں گے آپ۔ اور ہمارا بڑا لڑکا ہے، اس کے 4 بچے ہیں جی اور 4 سالیں ہو گئی، اس کے درد بند نہیں ہے۔ ایسی دعا بتاؤ اور ایسی دعا کر دو میرے لڑکے کا درد بند ہو جائے۔ مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ بالکل آپ حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہوں، آپ کو انشاءاللہ ضرور ہمارا دعا۔ دوبارہ فون لگاتی ہوں تو لگتا کیوں نہیں ہے؟ میں زیادہ پریشان ہوتی ہوں، بہت نہیں زیادہ۔ پریشان نہ ہوں آپ کیونکہ فون لائنز ہماری بیزی بہت ہوتی ہیں، تھوڑا بہت صبر کرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام اگر ممکن ہو تو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بہرحال آپ کو جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ مکان کے لیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، پہلے صفحہ میں جب شروع کریں گے الف لام میم صاد، آخر میں ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، یہ تصور کریں اللہ تعالی ہمیں اس مکان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غیب سے مدد فرمائے، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ جی اور ان کے بیٹے کے گردن میں درد ہے 4 سال سے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ میں دم کرے، گردن پر پھیرے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر،
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. جی فرمائیے جناب. ہاں جی فرمائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہم بیان کرتے ہیں تو پورے کہیں نہ کہیں افراتفری پھیل جاتی ہے کہ شاید یہ صحیح ہے غلط ہو. تو اس طریقے کے جو خواب آتے ہیں یا کس طریقے سے اس خواب جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اپنا مسئلہ دہرائیے، آپ کی آواز اور آدھی ہے. اس سے نکلنے کے لیے جو ہے کون سی قرآنی نسخہ ہے جس کو ہم استعمال کر کے اس ڈر سے باہر نکل سکتے ہیں، اس خوف کو دور کر سکتے ہیں؟ خوف سے نکلنے کے لیے کون سی دعا؟ یہی مسئلہ آپ کا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ قرآن کی آیت ہے. روزانہ 141 مرتبہ تلاوت کریں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے نجات دیں گے، جو ڈر ہے جو دہشت ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں، نہیں تو آپ کی آواز صاف نہیں آتی ہے. ان کا مسئلہ جو تھا وہ بھی ہم نے آدھا ہی سنا، آدھی بات انہوں نے ٹی وی مطلب یہ سوچ کے بولا کہ میں سن رہا ہوں لیکن ہم تک آواز نہیں آئی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ناگلوئی دلی سے بول رہے ہیں. فرمائیے. ایسا تھا کہ ہماری لڑکی کی طبیعت جو ہے نا کم سے کم 6-7 سال سے خراب چل رہی ہے. آپ کو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ طبیعت میں کیا خرابی ہے؟ دماغی حالت صحیح نہیں ہے. دماغی حالت صحیح نہیں. عمر کتنی ہے لڑکی کی؟ عمر ہے 22 سال. پہلے ٹھیک تھی؟ ہاں پہلے صحیح تھی، ٹھیک ہے. پڑھائی کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے. شکریہ جناب. جی مولانا صاحب. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 دفعہ پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دماغی جو توازن خراب ہے یا کوئی بھی ان کی صحت صحیح نہیں ہے، 7 دفعہ پڑھ کر پورے جسم پر درد دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. مولانا صاحب یہ پڑھ کر ہاتھ رکھنا ہے سر پر یا پڑھتے وقت ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے؟ پڑھتے وقت ہاتھ رکھیں سر پر، سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھیں اور پھر دم بھی کریں. جی شکریہ. دم کریں 7 دفعہ پڑھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہلو میں محبوب نگر سے رحیم بات کر رہا ہوں. فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. میں محبوب نگر سے رحیم بات کر رہا ہوں. اپنا مسئلہ بتائیں. جی میرے کمر میں درد ہوتا ہے اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی مزل سے درد ہوتی ہے. اس کی کچھ دعا ہے اس کے لیے؟ کمر میں، گھٹنوں میں اور یہ پیٹھ میں کھاندوں گردن کے پاس. گردن کے پاس درد ہوتا ہے. ہاں جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جہاں بھی درد ہو جسم کے اندر 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیں اور جہاں درد تکلیف ہے وہاں پھیریں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میں کرناٹک سے پرمین بات کر رہی فرمائیے. ہوں. جی میں بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی دعا پوچھنا ہے، اچھا رشتہ آ جائے. جی. اور مولانا سب سے بولیے دعا کریے اچھے رشتے کے لیے. اور ایک سوال یہ کہ کیا ہم لوگ مطلب 4 رکعت نفل نماز شبیہ نماز پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں کیا؟ وہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. اور اس نماز پڑھ کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتے بلکہ سنی تھی نہیں، اس لیے پڑھی ہوں، یہ پوچھنا تھا. تیسرا مسئلہ کیا بتایا آپ نے؟
जी जी, क्या बोला? तीसरा मसला आपने क्या बताया? तीसरा नहीं, दूसरा मतलब 4 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ के जी, उसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजती हो जी, भेजने से अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल करती है सब ना खाने में। ठीक है, इसलिए वो पूछना था मौलाना साहब से। जी, फोन कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया मौलाना साहब। रिश्ते के लिए ख़ास तौर से दुआ है या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो, और उससे पहले ये दुआ पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, ये तसव्वुर करे, ए अल्लाह मेरी बच्ची के लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पर रुक कर बच्ची का नाम ले, तसव्वुर करे रिश्ते के बारे में, अच्छे रिश्ते के बारे में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। और चलते फिरते या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो खूब पढ़े। और जो इनका दूसरा मसला था, इन्होंने सुना है कि आप 4 रकात नमाज शुक्राना पढ़ के उसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें, उसके बाद आपकी मुराद पूरी होती है। इस तरह का कोई ऐसी कोई बात है क्या? इस तरह की कोई हदीस नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे अपने लिए शुक्राना पढ़ें, दुआ करें। आप रेफरेंस दे सकते हैं, हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सदक़े तफ़ैल में कबूल फरमा, इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। मैं रिया बोल रही हूँ। फरमाइए मसला आपका। बहुत अच्छा लगता है, लाइन बिजी आती है, लगता नहीं, आंख में दर्द के लिए और अपना एक घर लेने के लिए। आंख में दर्द के लिए और ज़ाती मकान के लिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आँख में दर्द के लिए वलक फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरकल यौम हदीद, सूरह क़ाफ में है 26वें पारे में। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरकल यौम हदीद, ये 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ें, उंगलियों पर दम करके आँख पर फेरें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा देगा और उनकी रोशनी भी बढ़ जाएगी। और ज़ाती मकान के लिए, और ज़ाती मकान के लिए वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, ये सूरह आराफ में है। कसरत से पढ़ें, रोज़ाना 41 मरतबा हर नमाज के बाद। ये तसव्वुर करें, ए अल्लाह तू ही मकान देने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है, रिज़्क़, दौलत, मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू ही देने वाला, तू ही अता करने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। कसरत से दुआ पढ़े, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, मकान भी है इसमें, रिज़्क़ की भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी आप। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से? मैं सराजपेट से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जी, अपना मसला बयान कीजिए। हेलो। हेलो जी, अपना मसला बयान कीजिए। भाई, ताजुद की नमाज में कौन सा सूरा पढ़ना बोल के करा था। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जी जी मौलाना साहब। कोई ख़ास सूरह मुकर्रर नहीं है। कुरान में जहाँ से भी याद है तिलावत करें तहज्जुद की नमाज में, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से? जी, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। फरमाइए। जी सर, कर्जा है और बेचैनी है। कर्ज है आपके ऊपर और? जी, और बेचैनी, और अपना पैसा नहीं आ रहा है। और पैसे नहीं है, बरकत नहीं है। जी जी। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहु वल गनियुल हमीद, ये कुरान की आयत है, सूरह लुक़मान की आयत है। और अल्लाहुम्मा बिहलालिका अन हरामिका मिन फज़लिका अम्मन सिवाका, अल्लाहुम्मा हलालिका अन हरामिका, अल्लाहुम्मा अकफिनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। कर्ज़ की अदायगी के लिए है,
یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا رزق میں. اس کے لیے دعا ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. کثرت سے پڑھے انشاءاللہ اللہ رزق بھی دے گا اور قرض سے نجات بھی دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. جی مجھے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے, گھر کی خیر و برکت کے لیے. جی کوئی اچھی آیت بتا دیجئے, اور عمرے کو جانا ہے مجھے, جی اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے. عمرے کو جانا ہے یا عمرے کی خواہش ہے آپ کی؟ ہاں عمرے کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, عمرے. شکریہ. جی ہاں. برکت کے لیے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اور عمرے کی اگر خواہش ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے, خاص طور سے اس نیت سے کہ یا اللہ صلاۃ الحاجہ اس لیے پڑھ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں عمرہ کی توفیق دے, بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو. تو دعا کریں, اللہ سے گر گرائیں, انشاءاللہ اللہ ضرور توفیق دے گا عمرہ کرنے کی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام نثار احمد ہے, میں سری نگر سے بول رہا ہوں. فرمائیں نثار صاحب. مولوی صاحب سے بات پوچھنا تھا کہ ہمیں ہر روز سر میں درد بہت ہوتا ہے, ہر روز 1 گھنٹے کے لیے. جی تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ راحت مل سکے؟ ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. اچانک سر میں درد رہتا ہے. جی ہاں جی. سورہ واقعہ کی آیت لا یصدعون عنہا ولا ینزفون 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر سر پر پھیریں, انشاءاللہ اللہ تعالی سر کا جو درد ہے تکلیف دور ہو جائے گی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. کریے آواز. جی فرمائیں محترمہ. جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ہم خواب زیادہ غلط دیکھ رہے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے خواب جو ہے سچ بھی ہو گئے ہیں, اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں. اس لیے آج بھی ہم نے خواب دیکھا تھا, جو ہمارے شوہر ہیں گاڑی چلا رہے ہیں, ڈرائیور ہیں وہ, اور ان کے پیر دونوں کٹ رہے ہیں. بہت زیادہ ہم گھبرائے رہے ہیں اس بات سے. اچھا, اس کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ بتائیں. جی بالکل. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جب بری خواب دیکھیں, اچھا خواب نہیں دیکھیں, تو یہ دعا پڑھے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ کثرت سے پڑھے بری خواب دیکھنے پر. اچھا خواب دیکھیں تو اس کا شکر ادا کرے اللہ کا, اللہ نے ہمیں توفیق دی اچھا خواب دیکھنے کی. اس لیے خواب جو ہے انسان جب دیکھتا ہے تو تصور ہوتا ہے, وہی خیال آتا ہے عام طور پر. اور اگر سچ بھی ثابت ہو تو اللہ نے آپ کی خاص توجہ فرمائی ہے آپ پر, اس لیے خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اس پر. جی ایک اور کالر. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب؟ ہاں گور صاحب. جی جناب. اللہ کا شکر, فرمائیں. میں جموں کشمیر سے. جی فرمائیے. مجھے ایک دو سوال ہے جناب. ایک عرض ہے میرا کہ میں نے 3 سال پہلے اپنا مکان بنایا تھا خدا فضل سے, تو ابھی سر پورا نہیں ہو پا رہا ہے, مطلب مکان ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے, ابھی بیچ میں کام رکا ہوا ہے. جی تو اس کے لیے دعا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد مکان آپ کا مکمل کمپلیٹ ہو جائے. جی 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 سر بالکل. تو سر اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اگر جناب ہمیں ٹی وی پہ کوئی بھی دعا سنی ہے یا تو وہ پھر ہم وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, تو کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں, اس کی وضاحت کیجیے مولانا صاحب سے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو, بہت شکریہ. کسی دوسرے کال کا ہم نے جواب سنا ہے وہ ہم خود پہ استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل, حالانکہ جتنے مولانا صاحب مکان کے لیے ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. مکان کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مکان عطا فرمائے گا. خوب پڑھے, کثرت کے ساتھ پڑھے, اس یقین کے ساتھ اے اللہ اللہ تو ہی دینے والا ہے. مکان ہو, پراپرٹی ہو, زمین ہو, جائیداد ہو, رزق ہو, برکت ہو, صحت ہو, تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں. یقین نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی.
جی، اور مکان مکمل ہونے کے لیے، مطلب ان کا مکان جو ہے ادھورا ہے، کافی سال سے بنا رہے ہیں، اب ان کی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو اسی کے لیے یہ دعا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، پہلے صفحہ میں ہے، یہ سورہ اعراف دیکھ لیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مکان کے لیے خاص طور سے سورہ اعراف کی آیت پہلے صفحے پہ ہے۔ جی، اور ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ٹی وی پر دعا بتاتے ہیں، حالانکہ میں آپ سے پوچھ چکا ہوں، باقی مولانا صاحب جو آتے ہیں ان سے بھی پوچھ چکا ہوں، لیکن آپ اپنی زبان سے بتائیں ان کو کہ کیا یہ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اور کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں، وہ بھی کیا پڑھ سکتے ہیں ان کو؟ یہ نیک کام ہے، خود پڑھنا، دوسروں کو بتانا، امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینا ثواب ہے، اور مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان یہی ہے جو بھی اچھی بات سنے یا پڑھے اس کو دوسروں تک پہنچائے، جی، اس لیے کہ پہنچانے والے جو پہنچاتا اس کو ثواب ملے گا، اگر اس نے یاد کر لیا، خود اس کو پڑھتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، پڑھنے والے کو بھی اور بتانے والے کو بھی۔ اس لیے نیک کام میں سبقت لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بالکل، اور میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ جتنے بھی مولانا صاحب پروگرام میں آتے ہیں میں سب سے پوچھ چکا ہوں، جو بھی ہم دعائیں یہاں بتاتے ہیں، اور آپ کا مسئلہ اگر ملتا جلتا ہو، آپ نے اگر کال نہیں کیا یا آپ کی کال نہیں لگی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، آپ بالکل ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں ہماری، تو آپ کو اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، سب دعا ہماری قبول ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، اور ہمیں بھی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کو۔ میرا تین سوال ہے، میری بہن کا شوہر ہے نا، وہ پہلا بزنس کرتا تھا، جی، ابھی کون جادو کرے کیا معلوم ہے، اس کو بزنس ہی نہیں کر رہا ہے، گھر میں ہی بیٹھا ہے۔ جی، اور ایک مسئلہ ہے، میرا مہمان لوگ پیسہ لیا ہے، پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ کون پیسہ لیا ہے؟ مہمان لوگ پیسہ لیا، ہمارا مہمان لوگ، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیسہ لیا ہے نا، وہ دے رہا ہی نہیں، 10 سال 12 سال ہو گیا۔ جی، اور ایسا اجمیر کو جانے کی خواہش ہے میرے۔ کس چیز کی خواہش ہے؟ اجمیر کو جانے کی خواہش ہے، اجمیر جانے کی خواہش ہے آپ کی۔ جی ہاں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ نے وضاحت سے سوال۔ پریکشا ہے نا، وہ ذرا دعا بولے۔ کون سی دعا؟ وہ ابھی ایگزام ہے نا بچوں کے، تھوڑا دعا بولے۔ اچھا، امتحان کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، امتحان۔ ناظرین، یہ لائیو پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے پٹنہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب، جو صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار۔ مولانا صاحب، بریک سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے اور رشتہ دار پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، یہ مشہور دعا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کثرت سے پڑھیں روزانہ ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 21ویں پارے کے شروع میں ہے، یاد کر لیں۔ اور پیسے کے مسئلہ ہے کہ جو پیسہ نہیں دے رہے ہیں، المذل المذل المذل، کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے، اور ان کی ایک اور خواہش ہے، یہ اجمیر جانا چاہتی ہیں زیارت کے لیے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ بچے کے امتحان کی کامیابی کے لیے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 10ویں پارے کے شروع میں ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت امتحان کے لیے بھی ہے، اچھی نیت کریں گے، جس کام کے لیے بھی اچھی نیت کریں گے، اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔
اگر اجمیر کے لیے اگر نیت ہے، اچھی نیت ہے، اللہ اس کو بھی پورا فرمائے گا، اور امتحان میں کامیابی کے لیے دونوں دعا اس میں موجود ہے اس آیت کے اندر۔ جی بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہم اتر پردیش سے بول رہا ہوں، محمد نور الدین۔ فرمائیے۔ تو ماں باپ انتقال کے بعد کون سا سورہ، کون سا درود پڑھے ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور شریر کمزوری کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ بدن کی کمزوری کے لیے؟ بدن کی کمزوری کے لیے ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہے لیکن پھر بھی کمزوری ہوتا ہے۔ جی۔ والدین انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے خاص دعا خوب پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی اور چلتے پھرتے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح مجھ پر انہوں نے خیال رکھا بچے میں۔ یہ دعا پڑھے، ان کے انتقال کے بعد دعا مغفرت کرتا رہے۔ جو بھی نیک کام کرے یہ نیت کر لے کہ اس کا ایصال و ثواب ہمارے والدین کو پہنچا، انشاءاللہ ان کو ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کی ایصال و ثواب بھی مل جائے گا۔ جی۔ اور بدن میں کمزوری کے لیے؟ یا قویو چلتے پھرتے پڑھے، یہ یقین کرے کہ اللہ ہی طاقت دینے والا ہے، قوت دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ طاقت دے۔ کتنی ہی اب دوا کھا لیجئے، کتنی ہی ٹونک پی لیجئے، آپ جب تک اللہ پر یقین نہیں ہوگا اور نماز کی پابندی کریں اہتمام کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ روزانہ 7 دفعہ پڑھ کر آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اس سے بھی طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں فردوس بول رہا ہوں سری نگر سے۔ جی فردوس صاحب فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے، مجھے ایسا وجہ بتائے، کیونکہ میرے بچے 2 ہیں، ایک 21 سال کا ہے، دوسرا 18 سال کا ہے۔ جی۔ 17 پلس۔ جی جی۔ اب ایسا مسئلہ ہے، یہ بچے تو زیادہ تو غصہ ان کو آتا ہے، جو چھوٹا والا ہے زیادہ غصیلی ہے، غصہ بہت کرتا ہے۔ اچھا۔ ایک اور پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتا ہے، اور نماز تو پڑھتے ہیں، میں بچپن سے ان کو مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جب میں نہیں ہوتا ہوں تو دلچسپی نماز میں نہیں لیتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو جلدی دعا نہیں مانتے ہیں، اور دل سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ جب میں ان کو نماز پڑھاؤں تو پڑھتے ہیں اس طرح سے، جب میں نہیں گھر میں ہوتا ہوں تو کوتاہی کرتے ہیں۔ جی شکریہ کال کرنے کا۔ اور ایک مسئلہ اور یہ ہے، میری بیوی ہے جی، اس کو سر میں بہت درد ہوتا ہے 2-3 دن کے لیے، اور جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ سر میں درد ہے اور جوڑوں میں درد ہے؟ جوڑوں میں درد ہے اور بہت تڑپتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی؟ جی ضرور بتائیں گے آپ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کو غصہ بہت آتا ہے اور پڑھائی میں بھی اور نماز میں بھی زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں، حالانکہ والد لے جائیں تو پڑھیں گے نماز، نہیں لے جائیں تو نہیں پڑھیں گے نماز۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي پر رک کر بچے کا نام لے، یہ تصور کرے اے اللہ جو بھی ان کے اندر خامی ہے، غصہ ہے یا ضد ہے یا نہیں پڑھتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ کر اس پر دم بھی کرے اور روزانہ خود پڑھے اور فی ذریتی پر رک کر نام لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو ہدایت دے گا۔ جی، اور ان کی اہلیہ کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کئی دن تک رہتا ہے، اور ان کے جوڑوں میں بھی درد ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، یاد کر لیں۔ سر پر ہاتھ رکھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے انشاءاللہ سر پر ہاتھ پھیریں، سر کے جو درد ہے تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور جوڑوں کے درد کے لیے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، قصص سے 15ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ انشاءاللہ جوڑ کا درد، کوئی بھی درد بدن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، شفاعت عطا فرمائے گا۔ جی
एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, आपको बताते हुए चलें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब होता है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू। आपको आज का एपिसोड और इस प्रोग्राम के पुराने एपिसोड्स भी तमाम यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पे बैठ के दुआएं दोबारा सुन सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉल नहीं लग रही है, लाइंस बिजी हैं, या आप जवाब सही से सुन नहीं पाए, तो आप यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हम रसवा से बोल रहे हैं। फरमाइए। जी, हमारे घर, हमारे ससुराल में जमानिया बहुत ज्यादा दिन से जिसे हिस्सा नहीं लग रहा। हाँ। हमारे ससुर 6 भाई हैं जी, और समझ जाइए कि हमारा शादी 20 साल हो गया जी। अब कोई न कोई लफड़ा से आज तक हिस्सा लग ही नहीं रहा। बहुत हम लोग परेशान हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा हमारे शौहर समझ जाइए कि बहुत पीने खाने वाले हैं। कोई तरीका से समझ जाइए कि इतना हम कर रहे हैं, लेकिन पीने खाने की वजाहत कर दीजिए जरा। पीने खाने की वजाहत कर दीजिए, क्या पीने खाने वाले? शराब पीते हैं। शराब, हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये मैंने सही समझा कि नहीं। जी जी, बहुत परेशानी हम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं हो पा रहे हैं एकदम। जी बिल्कुल, आपको जरूर जवाब देंगे। ज्यादा है, 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर जवाब देंगे। जी मौलाना साहब। काम में रुकावट है, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबुन फंतसिर। चलते फिरते इसकी दुआ कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह उनकी जो काम में रुकावट है या बंटवारे नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा। या फत्ताहो, ये भी कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाया जाएगा, उनके रास्ते को अल्लाह ताला खोल देगा। और शौहर के बारे में? शौहर पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से सूरह फातिहा पढ़ें 7 दफ़े, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर शौहर का नाम लें, तसव्वुर करें, ए अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, तू ही रास्ते पर लाने वाला है, और ये तेरे बंदे हैं और इनका दिल तेरे हाथ में है, तू ही फेरने वाला है। अल्लाह मुसर्रिफुल क़ुलूब है, दिलों का फेरने वाला अल्लाह ही है। इसलिए सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़े रोज़ाना, और दरूद शरीफ पढ़कर आगे पीछे ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला हमारे शौहर को हिदायत दे। अल्लाह ज़रूर हिदायत देगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से? जी, हम मेरठ से बोल रहे हैं। फरमाइए, थोड़ा जोर से बोलिए। भैया मेरी तबीयत खराब रहती है, शुगर रहता, मेरा शुगर हाई रहता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप मुझे कोई दुआ बताएं जो शुगर मेरा नॉर्मल रहे। मैं बहुत परेशान थी जी। पूरे बदन में अटकल रहती है हमारे। जी शुक्रिया। क्या बोल रही है? शुगर का मर्ज है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है, थकान, जो भी चीज़ें होती हैं शुगर के मर्ज के साथ, वो सब इनको है। मशहूर दुआ है 15वें पारे में, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रोज़ाना 41 मरतबा पढ़कर हाथ पर दम कर ले, फेर ले, पानी में भी दम करके पिएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो शुगर की जो तकलीफ़ है, डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है, अल्लाह शफ़ा अता फ़रमाएगा। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, कौन साहब है, कहाँ से? आयशा खातून। फरमाइए मसला आपका। संडीले से बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी, हम मौलाना साहब से ये पूछना चाहते हैं कि जो है हम अपने बच्चे के लिए जो है सफर का इंतजाम कर रहे थे, बाहर भेजना चाह रहे थे, तो बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। सफर का इंतजाम मतलब बाहर, मुल्क से बाहर? हाँ, कतर को भेजना चाह रहे हैं। सब का, अच्छा, जॉब के लिए बाहर भेजना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, बाहर भेजना। उसमें रुकावटें हैं, ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कसरत से पढ़े और ये तसव्वुर करे,
اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کھول دے، اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کثرت سے پڑھے لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ٹھیک ہے، ہلو ہلو جی فرمائیے محترمہ۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ بھیا ہم ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جیسے عورت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنے کو نہیں ملتا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ختم ہو جاتی ہے؟ جیسے شوہر ختم ہو گیا اور عورت سے کہہ دیا جاتا کہ آپ نکاح ٹوٹ گئے، آپ وہاں ان کے پاس نہیں جا سکتی ہیں۔ جی بھیا، اور پھر جیسے جی ہاں، شوہر کا ختم ہوا مطلب انتقال ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے، اور بیوی کے پاس لوگ کہتے کہ شوہر کے پاس آپ نہیں جا سکتی ہیں۔ جب ان کے یہ مسئلہ میں سمجھ ہی نہیں پایا، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر لوگ کیسے یہ بول سکتے ہیں کہ بیوی شوہر؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیسے سامنے بیٹھیں گے؟ جی تو وہی ہم یہی پتہ کرنا چاہتے کہ کیا یہ صحیح بات ہے، یا عورت کا بیوی ختم ہو جاتی تو آدمی کو نہیں دکھاتے ہیں؟ اچھا، میت کے سامنے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے پینل پروڈیوسر نے بتا دیا، شکریہ ضیاء صاحب۔ جی بتائیں مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی دیکھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے ان کے پاس، اس لیے کہ بیوی عدت تک بیوی رہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن ان کی عدت پوری کرنی پڑتی ہے، اس لیے عدت تک ان کی بیوی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن اگر بیوی انتقال کر جائے تو شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ غیر محرم ہے، انتقال کے بعد ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی یہ بات یہ ہے کہ ہمیں دن میں بہت بے چینی سی ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بے چینی، ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی میں ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا، جیسے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ جی ضرور جواب دیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے؟ ایک تو دل میں بے چینی بہت زیادہ ہے، دوسری بات شادی میں بہت رکاوٹ ہے۔ مشہور دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ گھبراہٹ کے لیے ہے خاص دعا۔ اور صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد خوب پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کی گھبراہٹ کو دور فرمائے گا۔ رشتے کے بارے میں یا لطیفو پڑھے کثرت سے، انشاءاللہ ان کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بار پھر سے یہ بتانا چاہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہو، یہ رشتے سے ہی مجھے یاد ہے کیونکہ بہت سارے کال ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں رشتے میں رکاوٹ کے لیے، تو مسئلہ آپ کا ملتا جلتا ہے، آپ پروگرام میں آپ کی کال نہیں لگی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ بھی ان دعاؤں کو وظائف کو کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ کا اگر فون لگ جائے تو تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، آپ فون کاٹیے گا مت جب تک آپ کی ہم سے بات نہیں ہو۔ تھوڑا سا لائنز بزی ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا وقت بھی لگتا ہے ہم تک پہنچنے میں۔ شاید لائن پر کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہم ریکولر سے بول رہے ہیں جی۔ فرمائیے۔ ہمارے 7 سال ہو گئے جی، بچہ نہیں ہو رہا۔ 8 سال سے بچہ اولاد نہیں ہے؟ 8 سال سے اولاد نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ جی مولانا صاحب۔
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے اور چلتے پھرتے بھی پڑھے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة یہاں ٹھہر کر ذرية طيبة نیک صالح اولاد کی تمنا کرے، خواہش کرے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. جی تیسرے پارے میں ہے یہ، تیسرے پارے میں یہ دعا. رب هب لي شکریہ. من لدنك ذرية طيبة. جی جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ضلع بلرام پور سے بول رہی ہوں. فرمائیے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب کنڈے کی جو رجب کی ہم لوگ فاتحہ کرواتے ہیں کیا لیڈیز دے سکتی ہے؟ کون دے سکتی ہے؟ مطلب لیڈیز عورتیں فاتحہ دے سکتی ہیں کیا عورتیں کنڈے کا فاتحہ دے سکتی ہیں؟ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. جی مولانا صاحب. مطلب عورتیں. جی میں سمجھ گیا. عورتیں دے سکتی ہیں، عورت پاک صاف ہے، وضو کر کے فاتحہ پڑھ سکتی ہے، کر سکتی ہے. جی مولانا صاحب فرمائیں. عورتیں فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، پاک صاف رہیں، باوضو ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اور خواتین بھی فاتحہ دے سکتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ بنارس سے بول رہا ہوں. فرمائیے. یہ کہہ رہے ہیں سر بہت دن سے مطلب ہم پریشان ہیں، جیسے بابا کے دربار میں جاتے ہیں حاضری جی لگتی ہے جی، اور ایسا ہے کہ پیٹ ووٹ میں بڑی پریشانی جیسے جادو ٹونا کا کوئی وہ ہے تو اسی دعا پڑھیں گے تو آرام ہو جائے گا سر. آپ کو شبہ ہے کہ آپ پر جادو ٹونا سحر وغیرہ اس طرح کا کیا گیا ہے؟ جی 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 مولانا صاحب. معوذتین سورہ فلق سورہ ناس 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں. جب گھر سے نکلیں یا گھر میں رہیں روزانہ صبح شام معوذتین سورہ فلق سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھ کر نکلے انشاءاللہ جادو ٹونا نظر بس سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی فرمائیے جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے کپواڑہ سے بول رہا ہوں. فرمائیے. یہ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے جی کہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی میت ہو اس پر دعا نہیں کریں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جب پرانے بزرگ تھے وہ گزرے ان نے دعا کی تھی. مطلب جنازے کی نماز میں؟ نہیں جنازہ کر کے اس کے باوجود اگر ہم اس پر جاتے میت پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو مولوی صاحب منع کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے باوجود ہم نے اس کو بولا کہ ہمارے پرانے جب بھی بزرگ مرے ہوئے ہیں جو بھی گزرے ہوئے ہیں بیچارے ان نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. جی. اس نے کہا کہ اس کے باوجود اس نے کہا کہ جو مرے ہوئے ہیں وہ لوگ پنڈت تھے. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مولانا کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں مولانا کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں یہ آپ کو مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. جی مولانا صاحب. دوسرا سوال ہے. جی فرمائیے. میں نے دوسرا سوال یہی پوچھا تھا. جی دوسرا سوال بھی میں نے مولانا صاحب سے اس دن کیا تھا کہ بولا تھا کہ میں نے کہ میت اب اگر میت کو جنازہ کر کے اس کے باوجود ہم اس کو قرآن پاک کو وہاں پہ لے کے قبرستان پہ لے کے اس کے مطلب اس کو قرآن پاک کو لے کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب نے منع کیا تھا. جو ہمارا مولانا صاحب ہے وہ منع کر رہا ہے کہ یہ کون سے آیت میں لکھی ہوئی ہے، کون سے آیت میں ہے کہ وہاں پہ قرآن پاک قبرستان پر نہیں لینا ہے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے
دعا مانگنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، دونوں دعا مانگ سکتے ہیں، دونوں طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تصور ہو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو دعا آپ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اصال و ثواب کے لیے سورہ فاتحہ جو بھی سورہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، قبر پر بھی اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی سر، جموں کشمیر سے سر۔ ایک تو میرا ایک پہلے جو سوال آپ جواب بتایا تھا مولانا صاحب نے، وہ سورہ اعراف کی پہلی آیات، وہ کتنی بار اس کی تعداد تو نہیں بتائی، اور میرے دو سوال اور ہیں۔ جی بتائیے۔ ایک دوسرا ہے کہ جب بچوں کی شادی کرتے ہیں لڑکا لڑکیوں کی، تو جی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سٹارز دیکھتے ہیں، ان کے ستارے نام ملنا چاہے، وہ کس حد تک ضروری ہے؟ تو دوسرا ایک سوال اور ہے کہ مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے کیا؟ وہ صحت کے لیے کوئی نقشت پہن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے اس وقت چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، جو آپ نے وہ تعداد پوچھی مولانا صاحب، آپ نے جو سورہ اعراف کی ان کو آیت بتائی تھی اس کی تعداد کیا ہے؟ 41 مرتبہ پڑھیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے آج کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہیں باقی کل کے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔